کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اور جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ یہ اشعار ہیں مجاہد آزادی حضرت علامہ سید کفایت علی کافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے انگریزوں کے خلاف پرچم جہاد بلند کیا تھا، اور جس کے نتیجے میں انگریزوں نے آپ کو تختہ دار پر لٹکا دیا تھا۔ تختہ دار پر لٹکانے سے پہلے آپ نے اشعار لکھے تھے۔ جب انگریزوں نے پوچھا کہ آپ کی خواہش کیا ہے، تو آپ نے کہا، میری خواہش یہ ہے کہ مجھے قلم اور کاغذ دے دیا جائے، میں اپنے نبی کی نعت لکھنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور آپ نے اس وقت پھانسی کے پھندے پر لٹکنے سے پہلے، جام شہادت نوش فرمانے سے پہلے، اور وطن عزیز کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینے سے پہلے ان اشعار کو لکھا تھا، جو آج بھی زبان زد خاص و عام ہے۔ فرمایا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا۔ اے انگریزوں سن لو، اے ظالموں سن لو، اے وقت کے فرعونوں، نمرودوں، یزیدیوں سن لو، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ سورہ رحمان کی آیت کریمہ ہے کہ ہر شے فنا ہونے والی ہے، کوئی چیز باقی نہیں رہے گی سوائے اللہ تعالی کی ذات کے۔ فرمایا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا۔ یہ تمہاری حکومت، یہ رعنائیاں، یہ تمہارے مظالم کچھ نہیں رہیں گے۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اور یاد رکھنا انگریزوں، تم یہاں سے جاؤ گے، بھاگنا پڑے گا تمہیں، اور جس چمن کو تم مٹانے کی کوشش کر رہے ہو، وہ چمن مٹے گا نہیں، بلکہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دین، یہ گلشن اسلام چمکتا رہے گا، دمکتا رہے گا۔ 100 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا، آپ نے یہ اشعار لکھے، لیکن آج بھی یہ ریلیونٹ ہے۔ آج بھی عشاقان مصطفیٰ اور ہندوستان کے خطبہ اور شعراء اس کو پڑھتے ہیں۔ یہ آپ کے خلوص کا نتیجہ تھا، یہ آپ کے وطن سے محبت کا نتیجہ ہے کہ یہ اشعار امر ہو گئے، اور میں سمجھتا ہوں کہ رہتی دنیا تک ان اشعار کو پڑھا جاتا رہے گا۔ ان کی بارگاہ میں ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ ان مجاہدین آزادی کو بھلا دیا گیا، مسلم مجاہدین آزادی کو بھلا دیا گیا، بے شمار علماء جنہوں نے ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے اپنا سب کچھ نچھاور کر دیا، ان کی قربانیوں کو، ان کے اسٹرگل کو، ان کے جد و جہد کو، ان کی عظیمت کی داستان کو آج بھلا دیا گیا۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمان اپنے اسلاف کی وراثت کو آگے نہیں بڑھا پا رہے، اور ان وطن کی عزت اور ناموس پر مر مٹنے والوں کا تذکرہ خود ہی نہیں کر پا رہے، جن کے مبارک ناموں سے ہندوستان کی تاریخ کے صفحات رنگین ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمیں چاہیے کہ ہم علامہ فضل حق خیر آبادی کی قربانیوں کو یاد کریں، جنہوں نے کالا پانی کی صعوبتیں برداشت کی، اور یہ وہ مرد قلندر تھے جنہوں نے سب سے پہلے دہلی کی جامع مسجد میں بیٹھ کر انگریزوں کے خلاف فتوی جہاد دیا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا کہ انگریز کی ظالم حکومت کے خلاف لڑنا مسلمانوں پر فرض ہے۔ آج ان علماء کی قربانیوں کو بھلا دیا گیا، فراموش کر دیا گیا۔ آپ کو انگریزی حکومت نے کالا پانی بھیج دیا، وہیں پر آپ کا مرقد انور ہے، نور اللہ مرقدہ۔ اللہ تعالیٰ ان جیسے مجاہدین آزادی کی قبروں پر رحمت و انوار کی برکھا برسائے۔ میرے ہندوستانی مسلمانوں اور میرے ہندوستانی بھائیوں، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ یہ جو نفرت کا بازار گرم ہو رہا ہے، اور جو لوگ مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلا کر ہمارے اپنے دیش میں ہمیں سیکنڈ کلاس سٹیزن بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ دل پر انصاف کا ہاتھ رکھ کر سوچے کہ ہمارے آباء و اجداد نے کتنی قربانیاں دی ہیں، تب جا کر یہ ہندوستان آزاد ہوا ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ آزادی کے 78 سال گزرنے کے بعد بھی آج مسلمانوں کو پرتاڑت کیا جا رہا ہے، ستایا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، لنچنگ کی جا رہی ہے۔
ہمارے مقبروں کو توڑا جا رہا، ہمارے مزارات پر بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں، ہماری مسجدوں اور مدرسوں کو ہڑپنے غصب کرنے کے لیے قوانین بنائے جا رہے ہیں، قوانین وضع کیے جا رہے ہیں۔ اس لیے خدا را ایسی حرکت کرنے والے ہوش کے ناخن لے۔ یہ ہمارا ہندوستان، اس کو سنوارنے کے لیے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، جن کی بدولت ہم آزاد ہندوستان میں سانس لے رہے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ مسلمانوں سے ان کی آزادی چھیننے کے درپے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ انہیں سیکنڈ کلاس سٹیزن بنا دیا جائے، وہ چاہتے ہیں کہ انہیں گھٹ گھٹ کر جینے پر مجبور کیا جائے، وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے کلچر، ثقافت، تہذیب اور تمدن کو مٹا دیا جائے، وہ چاہتے ہیں کہ ہم سے ہماری مسجدیں چھین لیں، ہم سے ہماری درسگاہیں چھین لیں، ہم سے ہمارے مدارس چھین لیں، ہم سے ہمارا تشخص چھین لیں۔ لیکن یاد رکھیں، اسلام مٹنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ بڑے بڑے فرعون، نمرود اور یزید آئے اور چلے گئے، آج کسی کا نام و نشان نہیں ہے۔ لیکن امام حسین کے ماننے والے اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں اور قیامت تک زندہ رہیں گے۔ اسلام مٹنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ ہم اپنے وطن سے بھی محبت کرتے ہیں، اپنے دین سے بھی محبت کرتے ہیں، اور ان دونوں سے محبت کرتے ہوئے اپنے وطن عزیز میں ہم زندہ رہیں گے، اور انشاءاللہ تعالی اس وطن کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے ہمیشہ کے لیے تیار رہیں گے۔ مسلمان کبھی اپنے دیش کا غدار نہیں ہوگا۔ جو لوگ ہم پر الزامات عائد کرتے ہیں وہ خود اپنے گریبان میں جھانکیں۔ کل مجاہدین آزادی نے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا۔ یہ ہمارے اسلاف تھے، یہ علماء تھے جن کی لاشیں گواہ ہیں، دلی سے لے کر لاہور تک کی درختوں پر مسلم علماء کرام کی کٹی ہوئی لاشیں اور لٹکی ہوئی لاشیں بتا رہی ہیں کہ اس ملک کو سینچنے کے لیے مسلمانوں نے کس قدر قربانیاں دی ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم اپنے اسلاف کی قربانیوں کو ضائع ہونے نہیں دیں گے، اور ہر اس طاقت کے خلاف جو ہمارے ہندوستان کے آئین کو توڑنے کی کوشش کرے گی اور یہاں نفرت پھیلانے کی کوشش کرے گی، اس ہر ایسی طاقت اور ایسی سازش کے خلاف ہم اپنے وطن عزیز کی دفاع کے لیے انشاءاللہ تعالی کل بھی تیار تھے، آج بھی تیار ہیں، اور ہماری نسلیں آنے والی نسلیں قیامت تک تیار رہیں گی انشاءاللہ العزیز۔ ہم گزارش بس یہی کرنا چاہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو جشن آزادی منانا چاہتے ہیں لیکن حالات کے مارے ہیں، حالات انہیں مجبور کر رہے ہیں کہ وہ خاموشی کے ساتھ گھر میں بیٹھے رہیں۔ ان کا دل چاہتا ہے کہ ہم بھی ترنگا جھنڈا لے کر سڑکوں پر اتر جائیں اور سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا کا نعرہ لگائیں، لیکن ملک میں ہو رہی لنچنگ اور ملک میں ہو رہے فسادات اور مزارات اور قبروں اور مقبروں اور مساجد کو منہدم کرنے کے واقعات، یہ ہم سے سوال کر رہے ہیں، یہ ہمارا ضمیر ہم سے سوال کر رہا ہے کہ تم جشن آزادی تو منانا چاہتے ہو اور منا رہے ہو، کیا تم صحیح معنوں میں آزاد ہو؟ کیا تمہارا تشخص برقرار ہے؟ تمہاری تہذیب و ثقافت پر کیا حملے نہیں ہو رہے ہیں؟ تم کس بات کی آزادی منا رہے ہیں؟ اس طرح کے سوالات آج مسلم کمیونٹی میں جنم لے رہے ہیں، تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، میں تمام انصاف پسند لوگوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ مسلمانوں کو شک کی نگاہ سے دیکھنا بند کریں۔ ہم 78 سال سے سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں حب الوطنی کا، دیش بھکتی کا۔ میرے ناظرین اور سامعین، ہمیں آج سوچنا پڑے گا کہ 78 سال پہلے جن بزرگوں نے قربانی دے کر اس ملک کو آزاد کرایا تھا، کیا اسی دن کے لیے آزاد کرایا تھا؟ کیا ہمارے اسلاف نے انہی دنوں کے لیے ہمیں آزادی دلوائی تھی انگریزوں کے ظلم و ستم اور تشدد سے؟ کیا ہماری مسجدوں کو اویدھ بتا کر توڑا جائے گا، ہمارے مقبروں پر حملے ہوں گے اور گنہگاروں کو بخش دیا جائے گا؟ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارواحنا فداہ، جو کروڑوں نہیں اربوں مسلمانوں کی دلوں کی دھڑکن ہے، ان کی ذات ستودہ صفات پر حملے کیے جائیں گے، اور حکومت و اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگ ایسے گستاخوں کی پشت پناہی کریں گے۔
ایسے ہندوستان کا خواب تو ہمارے بزرگوں نے نہیں دیکھا تھا. اس لیے امن و بھائی چارہ اور شانتی کا واتاورن قائم کریں. اس ملک کو ترقی کی راہ پر لے جانا ہے تو نفرت کو ختم کرنا ہوگا، اسلاموفوبیا کو ختم کرنا ہوگا، مسلمانوں کو جو ڈیمونائز کرنے کا جو سلسلہ شروع کیا گیا ہے اس کو بند کرنا ہوگا. جب مسلم کمیونٹی بڑھے گی ہمارا دیش بڑھے گا، سب بڑھیں گے. ایک کمیونٹی کو سپریس کر کے، اوپریس کر کے، دبا کر، مار پیٹ کر اور اس کے تشخص پر حملے کر کے اس دیش کو مہان نہیں بنایا جا سکتا. اس لیے میں آخری بات تمام انصاف پسند لوگوں سے یہی کروں گا کہ جس طریقے سے ہم لوگ جشن آزادی منانے جا رہے ہیں اور انگریزوں کے مظالم کو یاد کر کے سیلیبریشن کر رہے ہیں، ہم اس بات کا بھی عہد کریں یہ جو جشن آزادی ہم منا رہے ہیں اس میں ہم بھائی چارہ اور بردرہوڈ کو عام کرنے کے لیے اسٹرگل کریں گے، جد و جہد کریں گے. ہندوستان زندہ باد، ہندوستان پائندہ باد، مجاہدین آزادی زندہ باد. سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی، یہ گلستاں ہمارا.